خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں، وہ اولاد کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے یہاں نیک صالح خوبصورت اولاد عطا فرمائے، اور جس کے یہاں اولاد ہے وہ بچوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولاد کی قدر کریں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں نا، درخت کی شاخ کو جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ درخت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور وہ مضبوط درخت بن جائیں، اس کے بعد وہ درخت مڑا کرتا نہیں ہے۔ آج بچے چھوٹے ہیں، انہیں حافظ عالم بناؤ تو حافظ عالم بن جائیں گے، قاری مفتی بناؤ تو قاری مفتی بن جائیں گے، دین کے دائی بناؤ تو دین کے دائی بن جائیں گے، اللہ والے بناؤ تو اللہ والے بن جائیں گے، پیر ذوالفقار صاحب جیسے بناؤ تو ان کے جیسے بن جائیں گے، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بناؤ تو ان کے جیسے بن جائیں گے، اور اگر ہیرو کے اور کرکٹروں کے دیوانے بناؤ گے تو ان کے جیسے بن جائیں گے۔ یہ بچے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کوری سلیٹ ہے، جو ان کے اوپر لکھا جائے گا وہی ان کے اوپر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کو 3 باتیں سکھائیں۔ نمبر 1، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں۔ مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد کی ہر غلطی کو معاف کیا جائے گا، اگر اولاد جھوٹ بول رہی ہے تو یہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ بچوں کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، اپنے گھر کا ایسا ماحول بناؤ۔ نمبر 2، بیٹا کہیں بھی رہو 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی کیا کام کی۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز تو دین کا ستون ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے۔ اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے خود بھی نماز کے پابند بننا اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ نمبر 3، بچوں کو ایک بات یہ سکھانی ہے کہ بیٹا ہمیشہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھنا۔ چونکہ جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ہم نے دیکھا وہ عام طور پر بڑے بول نہیں بولتے، وہ بڑے جملے نہیں بولتے، وہ بڑی باتیں نہیں بولتے۔ میں کچھ ہوں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ، ربنا تیری پناہ، سب تو ہی تو، باقی سب فنا۔ یوں فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں سکھانی ہے۔ اگر یہ 3 باتیں سکھا دی گئی، امید ہے ایک حد تک بچوں کی تربیت ہو جائے گی۔
ہو سکے تو بچے کو کفنی پائجامہ پہنائے، جبہ پہنائے، جینس ٹی شرٹ نہ پہنائے، ان کو بچپن سے ان کو ٹوپی پہنائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے بچے ہیں اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ آئیے مسلم اور غیروں کے ساتھ ہمارے بچے کھیل رہے ہوں کبھی کبھار تو پتہ چلے کہ یہ حضور کے دیوانوں کے بچے ہیں اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے بچے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اگر ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجیں، ان کو کسی اللہ والے سے بیعت کرائیں اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ خود بھی اللہ کے راستے میں اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جائے، اپنے بچوں کو بھیجے، 3 دن بھیجے، چلہ بھیجے، 4 مہینہ بھیجے، تاکہ اس کو ایک مسجد کا ماحول ملے، فرشتے والا ماحول ملے، روزانہ تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، اور دنیا کے ماحول سے ہٹ کٹ کر کے ایمان اور یقین کی باتیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اور جس سے بھی ملاقات ہو یہی باتیں اللہ کرنے والے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ رات دن یہ بولنا اور ایمان کو بولنا اور ایمان کے تقاضوں پر چلنا اور موقع موقع کی دعائیں پڑھنا اور اللہ کے گھر میں سونا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور اپنے بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ کل کو جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ بچے ہماری جنازے کی نماز پڑھا سکیں، ہمارے لیے اللہ کے سامنے رو سکیں، بار بار ہمارے لیے قبرستان آئے۔ بچوں کو ایسے نیک دیندار بنائیں، بچوں کو دنیا دار نہ بنائیں۔ یوں فرمایا کہ بچوں کو دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔